احتساب ہو رہا ہے، جو حکومت احتساب کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ مسلمان کو جو ملک لوٹا ہے، جو زیادتی کی ہے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیا آپ اس احتسابی عمل سے مطمئن ہیں؟ میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں گا، پہلے کا دوسرے بعد میں۔ پاکستان میں کوئی احتساب نہیں ہو رہا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل پوزیشننگ۔ میں پھر دہراتا ہوں، پولیٹیکل پوزیشننگ۔ ہر آدمی کو اس حد تک پریشرائز کیا جا رہا ہے جہاں یا وہ خاموش ہو جائے یا وہ حکومت کے ساتھ مل جائے، اور اگر اس نے اپوزیشن میں بھی بیٹھنا ہے تو حکومت کی مرضی کے مطابق اپوزیشن کرے۔ اگر احتساب ہوتا، اگر احتساب کے عمل میں حکومت سنسیئر ہوتی، آپ بتائیے، آخر آپ ماشاءاللہ پریس میں ہیں، پورے پاکستان میں کسی اور سزا یافتہ ملزم کو ملک سے باہر جانے کے لیے ضمانت ملے گی؟ مل سکتی ہے۔ آئین آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں آئین کا طالب علم بھی ہوں اور لا بھی میں نے کیا ہے، مجھے تو آئین میں کہیں یہ گنجائش نہیں ملی، وہ گنجائش کریٹ کی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے کیس پہ۔ پچھلے 4 مہینے سے، بلکہ 4.5 مہینے سے ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کے کیس میں ایک تاریخ نہیں لگ سکی۔ ہمیں دونوں ہاتھوں سے باندھا گیا۔ پہلے ہم احتجاج کی سیاست کر رہے تھے، چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا، سپریم کورٹ میں 5 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ کیا کہ جے آئی ٹی بن جائے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے اوپر جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی تھی، ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے اس پہ اسٹے آرڈر دیا ہوا، اور وہ اسٹے آرڈر 1.5 سال سے چل رہا ہے۔ اب جب سپریم کورٹ ہم گئے تو اس وقت کے چیف جسٹس نے قائد محترم کو کہا کہ دیکھیں اب ہم نے سو موٹو لے لیا ہے اور معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے، اور جے آئی ٹی آپ کی خواہش کے مطابق بنا دی گئی ہے، تو کیا اب احتجاجی سیاست کا کوئی جواز باقی رہتا ہے؟ تو قائد محترم نے کہا کہ اگر جے آئی ٹی بن جاتی ہے اور آزادانہ انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہی ہو رہا تھا جس میں پھر عدالتیں آڑے آ گئیں۔ اب ہم سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو کہہ چکے ہیں کہ ہم احتجاجی سیاست نہیں کریں گے، اور عدالتوں کو مانتے ہیں کیونکہ آپ نے سو موٹو لے لیا ہے، تو اب احتجاجی سیاست کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ عدالتوں میں کیس ہے۔ دیکھیں، جو بھی غریب آدمی ہوتا ہے، جو بھی پاکستان کا شہری ہوتا ہے، وہ اپنا معاملہ یا پولیس میں لے کے جا سکتا ہے یا عدالت میں لے کے جا سکتا ہے، اور اگر اس کو انصاف نہ ملے تو پھر وہ معاملہ خدا کی عدالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اپنے تائیں بہترین وکلا، اس وقت ہمارے 3-4 جو مین وکلا ہیں، ایک سابق وفاقی وزیر قانون ہیں، دوسرے وفاقی وزیر قانون ہیں، ایک سابق گورنر ہیں پنجاب کے، بہترین ٹیم ہے وکلا کی۔ لیکن ظاہر ہے وکلا تو صرف آرگیومنٹس کر سکتے ہیں، قلم تو کسی اور کے ہاتھ میں۔ میں اس جگہ بس چھوڑ دیتا ہوں اس سوال کو، میرا خیال ہے کہ
یہ جواب کافی ہے. جی آپ کی آواز تو ویسے بھی آ رہی ہے. میں یہ اے پی سی ہو رہی ہے اس میں آپ ویسے تو جو ہم نے دیکھا یہ سنا تھا کہ عوامی تاریخ کا جو سیاسی رول تھا وہ ختم کر دیا تھا, لیکن کیا موثر کیا تھا اس میں کیا آپ کو دعوت ملی ہے اور صاحب مائک پہ سوال کروائیں تاکہ ہم آپ کو پتہ چلے. میں ان کا سوال خود دوہرا دوں گا. جی بس ٹھیک یہی کچھ. اچھا, ان کا سوال تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی ہو رہی ہے اور کیا آپ اس میں شرکت کی دعوت آپ لوگوں کو ملی ہے, اور دوسرا سوال تھا کہ کیا ڈاکٹر صاحب نے تو کہا تھا یا پاکستان عوامی تحریک تو سیاست سے دستبردار, یہی لفظ آپ نے استعمال کیا. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے, اس کا جواب میں دوں گا, نہ تو پاکستان عوامی تحریک کبھی سیاست سے دستبردار ہوئی تھی, نہ آج ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہو. ہاں, قائد انقلاب ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایکٹیو پالیٹکس سے ریٹائر ہونے کا اعلان کیا ہے. میرا آپ سب سے سوال ہے, علامہ اقبال تو 1938 میں وفات پا گئے تھے, قائد اعظم محمد علی جناح 1948 میں وفات پا گئے تھے. کیا قائد اعظم کا نظریہ اور علامہ اقبال کا نظریہ مر گیا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کا جو نظریہ انقلاب ہے وہ روح ہے پاکستان عوامی تحریک کی, وہ روح ہے تحریک منہاج القرآن کی, وہ آج بھی زندہ ہے. اور میرا خیال ہے بطور صحافی آپ نے بڑی جدوجہدیں دیکھی ہوں گی. ایک شہید کے والد آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کے چہرے پہ آپ کو اطمینان نظر نہیں آتا؟ اطمینان صرف اس شہید کے والد کے چہرے پہ ہو سکتا ہے جن کو معلوم ہو کہ وہ مشن جو تھا خدا اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے تھا, تو ہر شہادت جو ہے وہ عظمت سے بھری ہوئی. دوسری بات, جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے, آج ایک کارٹون لگا ہوا ہے, ACPC اس میں لکھا ہوا ہے, آل کرپٹ پارٹیز کانفرنس. بات یہ ہے, میں نے جیسے عرض کی, اگر کوئی ایجنڈا اس پوری پارٹی اس اے پی سی میں پاکستان کے عوام کے لیے ہوتا تو ہم سر کے بل چل کے جاتے, اور اگر ایجنڈا صرف ان خائن اور کرپٹ لوگوں کو بچانے کا ہے, FATF پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے جس سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے, سی پیک پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے جس سے پاکستان کا مستقبل کا تعلق ہے, پولیس ریفارمز, ایجوکیشن ریفارمز, ہیلتھ ریفارمز, جیسے ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں جمہوریت کے ثمرات کی. میں برطانیہ میں ایک لمبے عرصے تک رہا, امریکہ میں رہا, کینیڈا میں رہا, یہ 3 بڑے جمہوری ملک ہیں. 3 چیزیں ان میں قدر مشترک ہیں. ایک نظام تعلیم ہے, غریب اور امیر اور سیاستدان اور بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک نصاب, ایک نظام تعلیم. ہر غریب اور امیر کے لیے ایک علاج کی سہولت. جو جس علاقے میں رہتا ہے, جس علاقے میں کوئی پولیٹیشن رہتا ہے, اس کے لیے کمپلسری ہے کہ اس کا بیٹا بیٹی اس اسکول میں جا کے پڑھیں گے جو اس یونین کاؤنسل یا جو بھی وہاں اس کو کاؤنٹی کہتے ہیں, اس کاؤنٹی کے اسکول میں جا کے پڑھے گا جس کاؤنٹی کے اسکول میں وہ رہتا ہے. ہم نے جمہوریت کا مذاق اڑایا ہے. ہم نے اس بنیان کو لے کر ہاتھی کو بنیان پہنا دی. جس چیز کو آپ پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں, یہ جمہوریت کے نام پہ تماچا ہے.
اس کا نام جمہوریت نہیں ہے، اس کو ہم نے نام دیا ہے۔ ہاتھی کو آپ بھینس کہنا شروع کر دیں تو بھینس تو نہیں بن جائے گی۔ یہ نظام جمہوریت، آپ کسی آئین کو پڑھیں، کہیں بھی امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں کسی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی کو یا ممبر آف دا سینٹ کو ڈیولپمنٹل فنڈز نہیں دیے جاتے۔ ایون انڈیا میں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جس کو ہم دن رات گالیاں دیتے نہیں تھکتے، انڈیا میں کسی ایم ایل اے کے پاس، ممبر آف دا لیجسلیٹو اسمبلی، چاہے اپر ہاؤس ہو چاہے لوور ہاؤس ہو، 1 روپیہ ڈیولپمنٹل فنڈز نہیں ملتے۔ تو پھر پاکستان کی جمہوریت کوئی دنیا سے نرالی جمہوریت ہے کہ صرف اس میں ڈیولپمنٹل فنڈز ملتے ہیں؟ یہ صرف کرپشن کا ذریعہ ہے، صرف حرام کھلانے کا ذریعہ ہے، کمیشن لینے کا ذریعہ ہے۔ اس کو ہم جمہوریت نہیں مانتے۔ چودھری عمران کیسر عباس کی نیوز سے تعلق ہے۔ 2 چیزیں آپ نے مکس کر دی ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ احتساب کا نظام ہے وہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن کے لوگوں کو ملانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے، یعنی جو اپوزیشن کا ٹوٹ کے حکومت کے ساتھ آ جائے وہ احتساب سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی آپ بات کر لیں، میں جواب دوں۔ دوسرا آپ نے کہا ہے کہ آج کی جو اے پی سی ہے یہ آل کرپٹ پارٹی کانفرنس ہے۔ جماعت اسلامی جی جو آج کی اے پی سی میں شامل نہیں ہے، جی کل مولانا سراج جی الحق سراج الحق صاحب کا بڑا تفصیلی بیان تھا۔ تو پاکستان عوامی تحریک اور جماعت اسلامی جو اس ملک کو بنانے میں لگی ہوئی ہیں، وہ دونوں مل کے کیوں نہیں ایک ایسا نظام کی جانب چلتی جس کی اس ملک کو ضرورت ہے؟ کائنڈلی اس پہ پہلے جواب دے دیجئے گا۔ ایک دوسرا، آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ ماڈل ٹاؤن کے جو ہمارے واقعہ ہے اس پہ جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں چینل شو میں یا کسی جگہ، جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کے ماڈل ٹاؤن پہ سیاست کر رہی ہے؟ میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ ہاں بالکل سیاست کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے، جو ہم سمجھتے ہیں ماڈل ٹاؤن کا مین قاتل ہے، اس نے اسمبلی کے فلور پہ کہا، اس نے کہا یہ سارے پی ٹی آئی کے جو ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں، میں رانا ثناء اللہ ہوں، مجھے یہ کہتے ہیں نا قاتل ہوں میں ماڈل ٹاؤن کا، جرت ہے ان میں میرے پہ مقدمہ چلانے کی؟ یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، پنجاب پولیس ان کی ہے، عدالتوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کریں میرے پہ مقدمہ؟ یہ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مقصد صرف ہمیں پریشرائز کرنا ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ کی تقریر ہے، میری تقریر تو نہیں ہے۔ اسی طرح اس دن میں نے، اچھا نہیں لگتا لوگوں کے نام لیے جائیں، جب پھنس جاتے ہیں اور آرگومنٹ کوئی نہیں ہوتا، چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہوں، اور چاہے آپ ہی کی ادھر ہی علاقے کے ہیں، جیلم کے ہیں، اور چاہے چوہان صاحب ہیں، کیا انہوں نے کبھی ایک شہید کے، ابھی کون روک رہا ہے حکومت کو ان شہداء کو کمپنسیشن دینے سے؟ چلے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں۔ ہر جگہ جا کے چیک بانٹ رہے ہیں خان صاحب، وہ کہتے تھے ڈاکٹر طاہر القادری کا ہاتھ پکڑ کے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم ماڈل ٹاؤن کا انصاف دلائیں گے۔ چلیں انصاف آپ نہیں دلا سکتے، عدالتوں کے ہاتھ میں ہے، ان شہداء کی فیملیز کو ایک ایک نوکری نہیں دے سکتے؟ وہ حالانکہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ورکر ٹھوکر مارتا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے آفر تو آنی چاہیے۔ جب ان کو پتا ہے کہ ظلم ہوا ہے، وہ صرف اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں۔ ایک دفعہ، میں تو چونکہ نیشنل لیول پہ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوں، ایک دفعہ جو ایف آئی آریں عدالتوں میں ہیں، آپ میں سے جو وکلاء ہیں جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، وہ تو چلیں حکومت کی طاقت سے باہر ہیں، جو ایف آئی آریں تھانوں میں پڑی ہوئی ہیں، 57 ایف آئی آرز تھانوں میں پڑی ہوئی ہیں، وہ صرف پولیس نے ہمارے ورکرز کو ہراساں کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور اس حکومت نے بھی اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہی پنجاب پولیس
ہمارے خلاف پھر استعمال ہوگی ان کے ہاتھوں. اگر یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے سارا کچھ، جو ایف آئی آرز ہمارے خلاف ہیں اور جو صرف تھانوں میں پڑی ہوئی ہیں، کون سا امر مانے ہے کہ حکومت وہ ایف آئی آرز وڈرا کر لے؟ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. میرا چیلنج ہے. تو محترم، سٹڈی کریں، دیکھیں عمل. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا عمل دیکھیں، لوگوں کی زبان نہ سنیں. عمل بتاتا ہے کہ نیت کیا ہے. زبان سے آپ جو کچھ کہیں، زبان سے تو بادشاہوں کے جو قصیدے لکھے گئے توبہ نعوذ باللہ، وہ لگتا ہے کہ وہ بادشاہ کبھی مریں گے نہیں. لیکن جو عمل ہے، ایک دفعہ کوئی ایک وزیر، اس دفعہ بھی تو 17 جون گزری نا، جو وزیروں کی لائنیں نہیں ختم ہوتی تھی 2018 سے پہلے، ایک کسی وزیر کا 17 جون کا سٹیٹمنٹ بتا دیں. یوم شہداء ماڈل ٹاؤن کے اوپر ایک وزیر، ایک مشیر، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، 1,500 لوگ ہیں، کسی ایک کا بیان دکھا دیں. تو یہ بات ہے صرف زبان جمع خرچ کی. اصل میں نہ احتساب ہے، نہ ہونا ہے. جن جن کو پریشرائز کرنا ہے ان کو پریشرائز کیے رکھیں گے، اپنا کام نکل. آپ شہباز شریف صاحب کے رویے سے آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ ہی از اے کمپرومائزڈ مین؟ ان کے بیٹے کو جیل میں رکھا جائے گا 5 سال. دیٹ از اے surety of good behavior. ہر ایک کے کسی ایک فرد کو پھنسا کے رکھا جائے گا نیب میں to ensure good behavior. جماعت اسلامی میری سراج الحق صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے اور رہتا ہے، گفتگو رہتی ہے. اکثر ہم ناشتے میرے علاقے کے بھی ہیں. بات یہ جماعت اسلامی ہمارے دوست ہیں، میں چھیڑتا بھی ہوں. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے، اگر مجھے پورا یاد آ گیا، کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، یہ تو بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. بات یہ ہے ان اسمبلیوں میں بیٹھ کر اس پی ٹی آئی کے ساتھ سینئر منسٹر رہ کر آج کون سی اپوزیشن کی آپ بات کرتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں گئے، یہ ایک اسیسمنٹ ہے، یہ میرا علم نہیں ہے، کہ وہ اگلی الیکشن میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا الائی دیکھتے ہیں. وہ اگلی الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو ڈوبا ہوا دیکھ کے وہ واپسی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. اور اگر پرانی تاریخ میں چلے جائیں تو بہت کم جماعت اسلامی اپوزیشن میں رہی ہے. جی گنڈا پور صاحب، میرا نام راجہ ثاقب ہے، سچ نیوز فرینڈ سے میرا تعلق ہے. جی اچھا گنڈا پور صاحب، آپ نے بلدیاتی کنونشن کا جو آغاز ہے اس کا آپ نے چکوال سے کیا ہے. جی ایک تو سر یہ بتا دیجیے گا کہ جو بلدیاتی الیکشن آپ کو نظر ہوتے آ رہے ہیں کہ آج بلدیاتی الیکشن یہ حکومت کروا لے گی، اور دوسرا ایک تبدیلی کا جو نعرہ لگایا تھا عمران خان صاحب نے، کیا اس نظام کے تحت آپ ان کی کارکردگی کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو عمران خان کو ایک مجبور اور مقید وزیر اعظم دیکھتے ہیں. وہ خود اس نظام کے نوکر ہیں، اور اس کی اسمبلیوں کی لسٹ نکال لیں. آج کاف لیگ چھوڑ دے تو حکومت گر جاتی ہے، آج ایم کیو ایم چھوڑ دے تو حکومت گر جاتی ہے. تو وہ کون سی حکومت کر رہے ہیں؟ وہ کچھ کو بلیک میل کر کے، کچھ کو ڈرا کے. پنجاب اسمبلی اگر نیب نہ ہو تو آج تک کب کا شہباز شریف صاحب پنجاب اسمبلی خرید چکے ہوتے. وہ سب کو نیب کا ڈر ہے. جس نے ادھر جانا ہے وہ آپ کو 2 دفعہ فارورڈ بلاک بنے ہیں، 2 دفعہ فارورڈ بلاک بنے ہیں نا. اور پی ٹی آئی کے ناراض گروپ کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، ساؤتھ پنجاب کی بھی میٹنگز ہوئی. وہ کیوں ختم ہو گئی؟ تو یہ پارلیمانی سیاست کا جو گندا نظام ہے،
جس میں بلیک میلنگ از پارٹ آف دا سسٹم، جہاں اگر آپ کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں 1948 سے لے کر اب تک 1945 سے لے کر تو یہ 70-75 سال میں 48 حکومتیں بدلی ہیں. کولیشن گورنمنٹس لاسٹ نہیں کرتی، یہ لاسٹ کر رہے ہیں مختلف ہیلوں اور حربوں سے، طریقوں سے. وہ خود ہی از ہیلپ لیس. چلیں جی نیکسٹ کوشچن. اچھا جی، میرا یہ کوشچن ہے بلداتی الیکشن کے حوالے سے جی. کہ کہا جاتا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ بلدیات جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کرپٹ سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن کیا ہو پائیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ راجہ زائد صاحب نے بڑی چھوٹی سی ایک نشاندہی کی تھی. جس طرح یہ نظام لکھا گیا ہے، اگر اس پہ عمل درآمد ہو گیا، پہلے تو واپس میں آپ کے کوشچن پہ آتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ یہ انتخابات ہوں گے، لیکن ہم نیک نیتی سے چل رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہو جائیں تو ہم ان پریپیئرڈ ہوں، اور یہ بھی ہم نیک نیتی پہ مبنی سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ آنیسٹ انتخابات ہوں، فیئر اور فری انتخابات ہوں. اگر یہ فیئر اینڈ فری انتخابات ہوئے تو جس طریقے سے یہ انتخابی نظام بنایا گیا ہے اس میں غریب لوگوں کے لیے سپیس ہے، اس میں ان پارٹیز کے لیے سپیس ہے جن پارٹیز کو، بائی دا وے فرانس میں آپ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے جب تک 51% ووٹ نہ لیں. ایون پریزیڈنشل الیکشن جو ہیں وہ اگر ہوتے ہیں اور آپ کو 51% ووٹ نہیں ملتے تو پہلے اور دوسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ ہیں پھر الیکشن ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ اگر آپ 22 یا 24% ووٹ لے کر اس حلقے میں جیتے ہیں کیونکہ 6 کینڈیڈیٹ ہیں، تو آپ صرف 22% لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور آگے جا کے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے لیول پہ فردر اس میں ڈیویژن آ جاتی ہے کہ آپ 22% ووٹ لے کر آئے اور وہاں آپ کو آدھے لوگ چاہیے تو 11% سے آپ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین بن گئے. کرپٹ نظام کے کرپشن کی دوسری مثال ہے، آپ میں سے جو ساتھی اس وقت بھی سیاست میں تھے، کہ جب انہوں نے مشرف صاحب نے ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کو امپاور کیا اور فنڈز چلے گئے ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں، غالباً اگر مجھے فگر ٹھیک یاد ہے 27 تھے یا 17 ایم این ایز تھے جنہوں نے استعفے دے کے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی الیکشن لڑی کیونکہ فنڈز ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں تھے. اس وقت کے 4 وفاقی وزراء اس وقت ایم این اے کا الیکشن جیتے ہوئے حلقے چھوڑ کے جا کے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین بنے. جن کا ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں اس ہاؤس سے، اس اسٹیج سے، تو مہربانی کر کے یہ نوٹ بھی کر لیں. اور اب آپ سب نے ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کام کرنا ہے. ہمارے ایک امیدوار ہیں حافظ نذیر آوان صاحب. یہ تحصیل کونسل چکوال کے کینڈیڈیٹ ہیں، حافظ نذیر آوان صاحب. اور ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے حافظ محمد خان صاحب. بھرپور تالیاں بجائیں بھائی ان کینڈیڈیٹس کے لیے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی جرأت کا کام ہے. اچھا، چکوال میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کے لیے اعجاز حسین اگرال صاحب. ویلکم اجراز اگرال صاحب، آگے آ جائیں پلیز. تالیاں جناب اس مرد مجاہد کے لیے، بہترین ورکر. جی. اور ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں ملک نظر حسین. ملک نظر حسین، ویل ڈن. آ جائیں بھئی اجراز اگرال صاحب. تحصیل کونسل چوہا سیدن شاہ جاوید اقبال نقاش صاحب. تالیاں جاوید اقبال نقاش کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویل ڈن جاوید نقاش. اور چیئرمین میونسپل کمیٹی کے لیے سید ساجد ہاشمی صاحب. ماشاءاللہ ہاشمی صاحب، ویل ڈن. ہماری دوسری تینوں تحصیلات کی مشاورت ہو رہی ہے سر.
چند دنوں کے اندر ان کے بھی کینڈیڈیٹس آ جائیں گے انشاءاللہ इंशाअल्लाह ताला। और इस गुजारिश के साथ कि आज के बाद आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप इन कैंडिडेट्स के साथ जद्दोजहद करें। मेरे सहाफ़ी दोस्तों ने बहुत सारे सवाल किए, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप तशरीफ़ लाए और जो सवाल आपने किए मैंने अपनी कोशिश के मुताबिक उनके जवाब दिए। सहाफ़ियों का काम है लोगों को तनकीद का निशाना बनाते रहना। सिर्फ एक चीज़ है कि वो तनकीद तामीर मिल्लत के लिए हो, और इसलिए आपके सख्त सवालात का जवाब देना, क्योंकि इसमें कोई ज़ातियात पे मबनी सवालात नहीं थे, हालात पे और वाक़यात के ऊपर मबनी थे। मैं इस पे आपको सलाम पेश करता हूँ। आज सबसे ज़्यादा जो मैं सलाम पेश करना चाहूँगा आज के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली पूरी टीम। कायद